बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। तालिबान की हुकूमत को 1 साल से कुछ दिन ऊपर हुए हैं, लेकिन बहुत सारे तज्ज़िये, बहुत सारी बात इसके सिलसिले में हो रही है और बहुत कुछ लिखा भी जा रहा है कि अफ़गानिस्तान का जो ये 1 साल तालिबान हुकूमत के नीचे रहा, ये कैसा था और क्या मुश्किलात और क्या सक्सेस स्टोरीज़ क्या थी, कामयाबियाँ तालिबान ने कौन सी हासिल की। मैंने भी सोचा कुछ इसी सिलसिले में बात की जाए, लेकिन पहले मुश्किलात। अफ़गानिस्तान हुकूमत कुछ मुश्किलात तो ऐसी थीं जो कि उनको विरसे में मिली थी या उनकी हुकूमत में आने के बाद रिएक्शनरी तौर पर दुनिया की तरफ से और ख़ास तौर पर बड़े ममालिक की तरफ से मिली और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। और उनमें सबसे पहला मसला जो था वो था इक़्तिसादी हालात अफ़गानिस्तान के बिल्कुल डे 1 से उनके ऊपर सैंक्शन लग गई, उनकी बैंकिंग सिस्टम फ्रीज़ हो गया, उनका एसेट कुछ अरसे के बाद फ्रीज़ हो गया। तो इन तमाम ने उनको एक मुश्किल हालात में डाला और वो अभी तक उसी मुश्किल हालात में से गुज़र रहे हैं। तो इसके बारे में अगर हम कहें कि तालिबान ने क्या प्रोग्रेस दिखाई, तो मेरा ख़्याल है शायद ये नामुनासिब होगा और उनके साथ ज़्यादती होगी कि बिकॉज़ उनका तमाम का तमाम इक़्तिसादी निज़ाम जो है वो एक किस्म का हाईजैक हुआ है। हाँ, जब हम आएंगे बात करेंगे उनकी कामयाबियों की, तो फिर इसके सिलसिले में थोड़ी सी और चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा। इस जो इकनॉमिक सैंक्शन, इकनॉमिक प्रेशर और इन तमाम चीज़ों की वजह से एक चीज़ और हुई और ये हुआ कि तकरीबन 3 से 4 मिलियन लोग नौकरियों से फ़ारिग हो गए, प्राइवेट नौकरियों से। वो जो इंटरनेशनल फ़ंड्स आ रहे थे, जिनकी मदद से कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, कुछ इंटरनेशनल NGOs वहाँ पर काम कर रही थी और उनमें बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, वो सारे के सारे जॉबलेस हो गए। उसके बाद अफ़गान हुकूमत में से लोग बहुत सारे उनकी नौकरियाँ चली गई, ख़ास तौर पर अफ़गान नेशनल डिफेंस एंड नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्स जो है ANDSF अफ़गान, वो तकरीबन 3-3.5 लाख वो थे। फिर सरकारी अहदेदार बहुत सारी, तो तकरीबन 5-1 लाख के करीब 50 लाख, 5 लाख तो नहीं, 50 लाख के करीब हम कह सकते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के लोग नौकरियों से, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ा। गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कारोबारी हालात उसकी वजह से ख़राब हुए और ये सारी चीज़ें जब हम इकट्ठी करते हैं तो फिर हमें महसूस होता है कि वाकई इक़्तिसादी तौर पर उस वक़्त उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था और उसको अभी तक सस्टेन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ बहुत बड़ा मसला जो चला उस वक़्त से आज तक वो चल रहा है, वो है ख़वातीन। उनकी तालीम, उनकी नौकरियां चली गई, उनकी सेहत के मसाइल आए। सेहत के मसाइल इसलिए आए कि इंटरनेशनल सैंक्शन लगी हुई थी, वहाँ पर जो मेडिकल की इंस्ट्रूमेंट्स आने थे, मेडिसिन आनी थी, वो सारी की सारी चीज़ें बंद होती गई आहिस्ता आहिस्ता। ये अब ये सारे के सारी जो चीज़ें थी, ये ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं कि ख़वातीन का मसला जिसको इंटरनेशनली उठाया भी जा रहा है और अफ़गान तालिबान उसके ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। एक जो उनका फैक्शन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो दूसरा फैक्शन है वो उसको थोड़ा सा माइल्डली देखता है और वो कहते हैं नहीं, इसके ऊपर हमें कुछ बेहतर काम करना चाहिए और उसी वजह से वो थोड़ा सा लाइटली उनको लिया भी जा रहा है। और इसी वजह से ये भी बातचीत हो रही है कि तालिबान के आपस में ताल्लुकात, आपस में उनके जो परसेप्शन है या आपस में उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसकी वजह से इख्तिलाफ़ात बढ़ते जा रहे हैं और उस इख्तिलाफ़ात को उन लोगों ने हवा भी देनी शुरू कर दी है। बहरहाल आते हैं वापस के असरात क्या हुए। बहुत सारे लोग अफ़गानिस्तान छोड़ के चले गए, जिनमें से कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ में गए, कुछ IDPs वहीं पर हुए और कुछ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद हमारे हिसाब में तो शायद मिलियंस की हो, लेकिन उनमें नहीं थे, लेकिन अच्छी खासी तादाद पाकिस्तान में आज भी मौजूद है और यूरोप में भी गई है। अच्छा, तालिबान मुखालिफ ग्रुप जो थे वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रह सके, सिवाय एक ISKP
خراسان چیپٹر ہے وہ ہے داعش کا، جو کہ ایک نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے طالبان کو، اور اس کی وجہ سے جو انسیکیورٹی کا گراف پہلے جو امپروو ہوا تھا وہ خراب ہوتا جا رہا ہے. اور ابھی 2 دن پہلے بھی ایک دھماکہ ہوا ہے جس میں 20 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں کابل میں. یہ جو ہے یہ بھی ایک نگیٹو چیز پہ آئی کہ وہ جو انیشیل بیلیف تھا امپروومنٹ آف سیکورٹی کا، اس پہ بعد میں بھی بات کروں گا میں. طالبان کچھ لوگوں کو نشانہ بناتے رہے، اپنے سیاسی مخالفین کو، اپنے ملٹری مخالفین کو، اور ایون ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے جو ان کے مخالفین تھے ان کو نشانہ بناتے رہے. تو یہ 1 سال جو ہے یہ بڑا مشکلات سے گزرا ہے طالبان کا ان تمام چیزوں میں، جس میں ہم ان کی سیاسی بات، ان کی ایون اقتصاد تو خیر وہ میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ ان کا جو فائنینشیل میلٹ ڈاؤن ہے وہ بہت سیریس ہے اور اس کو دیکھنا پڑے گا. لیکن ایک اور چیز بھی میں یاد رکھیے گا کہ گورننس کا ان کا بہت بڑا ایشو ہے. جو لوگ نکل گئے ہیں وہ گورن کر رہے تھے مختلف ڈپارٹمنٹ میں، چاہے وہ ٹاپ ٹیئر تھا، سیکنڈ ٹیئر تھا، یا باٹم ٹیئر والے لوگ تھے، وہ ان میں سے اچھے خاصے لوگ نکلے. ان کو واپس لانے کی کوشش کی گئی. واپس لانے کے لیے طالبان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ ان کو تنخواہیں دے سکیں، انٹرنیشنل فنڈز آ نہیں رہے تھے، ایڈ آ نہیں رہی تھی. اس وجہ سے وہ جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو گورنمنٹ چلانے کا طریقہ کار ہے، اس میں بھی ان کو پرابلم فیس ہو رہے ہیں اور ابھی بھی ہوتے جا رہے ہیں. اور آف کورس ان کو ایکسیپٹنس کا. تو یہ جو 1 سال ہے ان میں ان تمام چیزوں کے اوپر طالبان کوئی خاص امپرومنٹ نہیں کر سکے، بلکہ کچھ چیزیں ڈیٹیریٹ ہوئی ہیں. ہاں، جو بہتری ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور وہ ہے سب سے امپورٹنٹ کہ سیکورٹی کے حالات انیشلی بہت اچھے ہوئے، اس لیے کہ جنگ ختم ہو گئی تھی، نیچرلی سیکورٹی کے حالات اتنے ہوتے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب آئی ایس آئی کے نے سر ابھارنا دوبارہ شروع کیا اور طالبان کے خلاف انہوں نے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی شروع کی، تو اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور وہ ابھی تک اس کو قابو نہیں کر پا رہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ افغان کا سیکورٹی کا اپریٹس ڈیزائرڈ لیول کا نہیں ہے. انہوں نے گورننس نہیں کی ہے، وہ تو لڑتے رہے ہیں. اس لیے ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گورننس کر رہے تھے اور ابھی ان کا انٹیلیجنس کا نظام بہت اچھا ہے، ان کا پولیسنگ کا بہت اچھا ہے. نہیں، وہ اس میں گین نہیں کر سکے. لیکن انیشیلی انہوں نے سیکورٹی کے اوپر اچھا کام کیا تھا. NRF جو نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ہے اس کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، پنجشیر کو انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا. تو طالبان کچھ حد تک چیزوں میں بہتر ہیں. اب آتے ہیں اکنامکس میں کیا بہتری ہوئی. انہوں نے بجٹ پیش کیا بغیر انٹرنیشنل فنڈنگ کے، ایک اچھا بجٹ. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، اس بجٹ کی امپلیمنٹیشن ہمیں بتائے گی کہ کیا یہ بجٹ واقعی پریکٹیکل ہے یا پریکٹیکل ہوگا. ایک چیز بہت بہتر یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے ریونیو جنریشن بہت اچھی کر دی ہے، اور شروع سے کی ہے، ابھی نہیں کی. شروع سے ان کی ریونیو جنریشن اچھی آ رہی تھی. بارڈر کے اوپر جو امپورٹس آ رہی تھیں، بارڈر ٹریڈ کے اوپر موسٹلی، یہ بھی یاد رکھیے گا، بارڈر ٹریڈ کے اوپر موسٹلی. اور پھر ایکسپورٹ جو ان کی تھی وہ بھی نیبرنگ کنٹریز میں، خاص طور پر ہم کوئلے کی بات کریں کہ اس کے اوپر انہوں نے اچھے خاصے مارجن بڑھائے، جس کی وجہ سے ان کی جو لوگوں کو تنخواہیں دینی تھیں، جو تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ کا کام تو نہیں ہے، وہ تو بعد کی بات ہے. وہ تو سوچیں کہ پہلے ایک بار وہ اپنی ایڈمنسٹریٹو اور اکنامک ہارڈ شپ سے نکلیں گے تو پھر ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے. ویلیو ڈالر کی انہوں نے کنٹرول کی ہوئی ہے، اور آئی ڈونٹ نو، میں اس کو کوئی اتنا بڑا پازیٹیو انڈیکیٹر اس لیے نہیں دیکھتا کہ وہ تو انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہو نہیں رہی ہیں، گلوبل بزنس ہو نہیں رہا ہے. تو یہ چیزیں ابھی تک ہمیں کچھ نہیں کہیں گی. لیکن آئسولیشن سے وہ نکل رہے ہیں. امریکن ان کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں، چائنیز، رشین، پاکستانی، ایون انڈین نے اپنا جو ڈپلومیٹک پریزنس ہے اس کو انہینس کر دیا ہے. ایرانین کے ساتھ وہ قریب ہیں. تاشقند میں 2 سے 3 بار بات ہو چکی ہے. تو وہ جو آئسولیشن تھی افغانستان کی، جس کے اوپر لوگ بات کرتے، میرے خیال ہے طالبان نے اس کو اچھا افیکٹولی ہینڈل کیا ہے، اور اس کو ڈپلومیٹک لیول کے اوپر چیزوں کو انہوں نے امپروو کیا ہے. وہ انگیج کر رہے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ ایک چیز میں ابھی تک لیک کر رہے ہیں، وہ ہے افغانستان کی ریکگنیشن. یہ ریکگنیشن کب ہوگی اس کے اوپر ابھی بات چلنی ہے، لیکن اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا.
انٹرنیشنل ایڈ بہت آئی ہے افغانستان میں. ایک چیز یاد رکھنی پڑے گی کہ جو ہیومینیٹیرین ایڈ ہے، اسسٹنس جو آ رہی ہے مختلف ممالک سے، اس کا کوانٹم بہت بڑا ہے انکلوڈنگ پاکستان کی سائڈ سے. اب کرنا کیا ہے طالبان کو؟ کرنا کیا چاہیے؟ میرا خیال ہے سب سے پہلی چیز جو ان کو چاہیے وہ یہی ہے کہ ان کی زمین جس کے اوپر ابھی ریسنٹلی ظواہری والا اور TTP والا واقعہ جو ہوا ہے، خالد خراسانی والا، اس چیز کو ان کو دیکھنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کی سامنے رکھتے ہوئے انٹرنیشنل لوگ ان کی سینکشنز کو نہیں ریموو کریں گے، ان کے اوپر کوسچن مارک ہوں گے، ان کی گورننس کے اوپر، ان کی لا اینڈ آرڈر کے اوپر کہ ان کی زمین ابھی تک استعمال ہو رہی ہے. طالبان کو اس پر کام کرنا پڑے گا اور کافی سیریسلی کام کرنا پڑے گا. گرلز ایجوکیشن یہ بہت سیریس مسئلہ ہے، گلوبلی ان کو پوچھا جا رہا ہے، ان کو اس کے اوپر کام کرنا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اگر ان کے پاس مدرسے چلانے کے پیسے ہیں تو پھر ان کے پاس اسکول چلانے کے پیسے کیوں نہیں ہیں؟ میرا خیال ہے یہ ایک کلیم ایکسکیوز ہے. طالبان کو اس میں سے نکلنا پڑے گا، اور وہ گروپ جو کہ اس کو پازیٹیولی دیکھتا ہے کہ اس کو انگیج کرنا چاہیے انٹرنیشنلی، اور اس کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہے، خاص طور پر گرلز ایجوکیشن بہت ضروری ہے. یہ ہے تو انٹرنل انگیجمنٹ ان کو کرنی پڑیں گی، ان کو پولیٹیکل انگیجمنٹ کرنی پڑے گی، پرانے لوگوں سے بات چیت کرنی پڑے گی، ان کو انگیج کر کے گورنمنٹ میں لانا پڑے گا جو آل انکلوسیو ہے، اس کا کوئی براڈ میپ، کوئی طریقہ کار ان کو دینا پڑے گا. اور فائنلی گورننس کو امپروو وہ تبھی کر سکیں گے جب رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. ابھی تک جو ان کے منسٹرز کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے جو ڈائریکٹرز کو دیکھتے ہیں، وہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب نظر نہیں آتا. ان کو اس کو امپروو کرنا پڑے گا، تبھی میرا خیال ہے وہ کوئی پازیٹیو امپیکٹ بنا سکیں گے. ادروائز آنے والے دنوں میں ان کے لیے مشکلات بڑھتی جائیں گی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.